اللہ کے لیے دین کو سیکھنے والے ان پر شیطان کا وار بھی نہیں چلے گا، مسلسل اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ تو فرمایا اس کتاب کو ذریعہ معاش مت بناؤ۔ قانون آ گیا، تورات کے اندر بھی یہی قانون تھا، انجیل کے اندر بھی یہی قانون تھا، قرآن کے اندر بھی یہی قانون ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ فرمایا میری آیات کے بدلے حقیر معاوضہ مت لو، میری آیات کے بدلے حقیر معاوضہ مت لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ تورات کے اندر بھی تھا، انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر بھی وہی بات بیان فرمائی، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق میں باطل کو مت ملاؤ، سچ میں جھوٹ کو مت ملاؤ، توحید میں شرک کو مت ملاؤ، سنت میں بدعت کو مت ملاؤ۔ روک دیا گیا ہے، یہودیوں کو روکا تو کیا ہمیں نہیں روکا؟ روکا گیا اس وقت کے جو علماء اور مشائخ تھے یہود و نصارہ کے لینے والے، ان کے لیے اللہ نے آیات بھیجی۔ صحابہ تو نہیں لیتے تھے دین پر پیسے اور مسئلہ نہیں چھپاتے تھے، وہ چھپانے والوں کو بیان کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا کہ دیکھو دین پر جو پیسہ لے گا، دین کو جو ذریعہ معاش بنائے گا، وہ مسئلہ بھی چھپائے گا، حق اور باطل کو ملا دے گا، سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلے گا۔ پہچان کیا ہوئی کہ اس نے اس دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے، وہ کاروباری آدمی ہے۔ کاروباری مخلص نہیں ہوتا، مخلص وہ ہوتا ہے جو دین پر پیسے نہ لے اور دین کو پڑھائے بھی، سمجھے بھی، سمجھائے بھی اور پیسے نہ لے، یہ ہے مخلص۔ اور پیشہ ور، پیسے لینے والا، اللہ نے فرمایا اس کی نشاندہی تمہیں بتلا دی گئی ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دین پر پیسے لینے والے، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں اور چاہے آج کے مولوی ہوں۔ فرمایا یہ بعضی آیتوں کو مانتے ہیں اور بعضی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ 85 نمبر آیت سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی بیان فرما دی۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، 85 نمبر آیت میں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ قانون آ گیا کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، بعض حصے کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی بات آ گئی، یعنی ٹوٹل انکار نہیں کرتے کتابوں کا، بعض حصے پر ان کا ایمان ہے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کا کفر کرتے ہیں، بعض حصے کو نہیں مانتے۔ یہ فرقوں کی پہچان اللہ نے کروائی، بعض حصے پر ایمان لے آئے اور بعض حصے کا انہوں نے کفر کیا۔ اور ایمان والے کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایمان والے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، ہر دور کا ایمان والا اللہ کے ہر فیصلے کو مانتا ہے۔ ہر دور میں ایمان والا اللہ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ یہود کے اندر 71ویں جماعت، نصارہ کے اندر 72ویں جماعت، جن کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ان کی جو حق پر تھی اور امت محمدیہ کی جو 73ویں جماعت حق پر ہوگی، وہ مسئلہ چھپائے گی نہیں، مسئلہ گول نہیں کریں گے اور اس کتاب کو ذریعہ معاش نہیں بنائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به، قرآن پڑھو، اس کے ذریعے سے روٹی مت کماؤ، اس کو ذریعہ معاش مت بناؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ قرآن کے اندر آ گیا کہ میری آیات کے بدلے مت حقیر معاوضہ لو۔ تو میرے بھائیو، حق، اللہ کی کتاب حق اور سچ ہے، اس سچ کو اللہ فرماتا ہے دنیا والوں تک پہنچاؤ۔ اور یہ سچی باتیں ان فرقہ پرستوں کی قلم سے بھی لکھی جاتی ہیں، ان فرقہ پرستوں کے منہ سے بھی یہ باتیں نکلتی ہیں، لیکن غور کرنے والے، پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ بات دیکھو فلاں عالم نے بھی کی ہے،